حقوق العباد سے کیا مراد ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو نہ صرف بندے کے اپنے خالق کے ساتھ تعلقات کو منظم کرتا ہے بلکہ انسان کے آپس کے تعلقات کو بھی بڑی خوبصورتی اور حکمت کے ساتھ ترتیب دیتا ہے۔ جہاں ایک طرف حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے، وہیں دوسری طرف حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کو پورا کرنا بھی اتنا ہی اہم ہے۔ حقوق العباد کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کو معاف فرما سکتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق کی معافی تب تک ممکن نہیں جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کرے۔ حقوق العباد کی تعریف۔ حقوق العباد سے مراد وہ حقوق ہیں جو ایک انسان پر دوسرے انسانوں کے ہوتے ہیں، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، ہمسایہ، دوست، ملازم، مالک، حاکم، محکوم، مسلمان یا غیر مسلم۔ ان حقوق کا تعلق عدل، احسان، رواداری، رحم، صدق و امانت اور حسن سلوک سے ہے۔ قرآن کریم میں حقوق العباد یعنی قرآن مجید میں جا بجا حقوق العباد پر زور دیا گیا ہے۔ ذیل میں چند اہم آیات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، والدین کے حقوق۔ اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ہمسایہ اور یتیموں کے حقوق۔ سورہ نساء آیت نمبر 36۔ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریبی ہمسایہ، اجنبی ہمسایہ اور مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ناپ تول میں انصاف۔ نمبر 3، ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ احادیث مبارکہ میں حقوق العباد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد احادیث میں بندوں کے حقوق کی اہمیت واضح کی ہے۔ نمبر 1، بدلہ قیامت کے دن۔ ترجمہ: کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ جو نماز، روزہ، زکوٰۃ لے کر آئے گا مگر اس نے کسی کو گالی دی، کسی پر تہمت لگائی، کسی کا مال کھایا۔ پڑوسی کے حقوق۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے سمجھا کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں شریک کر دیا جائے گا۔ مسلمانوں کے درمیان تعلقات۔ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پہ ظلم کرتا ہے، نہ اسے یعنی مصیبت میں چھوڑتا ہے۔ اہم ترین حقوق العباد کی اقسام۔ والدین کے حقوق۔ اسلام میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کو سب سے بڑا نیکی کا درجہ دیا گیا ہے۔ نمبر 2، بیوی اور بچوں کے حقوق۔ شوہر پر بیوی کے نان و نفقہ اور حسن سلوک کی ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو۔ نمبر 3، ہمسایوں کے حقوق۔ ان کی عزت، سلامتی اور مدد ضروری ہے۔ نمبر 4، یتیموں اور مسکینوں کے حقوق۔ ان کے ساتھ رحم اور شفقت کا سلوک کرنے کا حکم ہے۔ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ نمبر 5، ملازمین اور مزدوروں کے حقوق۔ ان کی مزدوری وقت پر دینا اور ان پر ظلم نہ کرنا لازم ہے۔ نمبر 6، عوام کے حقوق یعنی بطور حکمران۔ عدل، انصاف، امانت داری اور مشورے پر مبنی قیادت۔ نمبر 7، غیر مسلموں کے حقوق۔ اسلام ان کے ساتھ بھی حسن سلوک، عدل اور رحم کی تعلیم دیتا ہے۔ حقوق العباد کی پامالی کے نتائج۔ نمبر 1، اللہ کی ناراضگی۔ بندوں پر ظلم اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ نمبر 2، دعا کی قبولیت میں رکاوٹ۔ ظالم اور غافل انسان کی دعائیں رد کی جاتی ہیں۔ نمبر 3، قیامت کے دن رسوائی۔ جو شخص بندوں کے حقوق ادا نہیں کرے گا، اس کے اعمال نامے میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ مفلس ہوگا۔ حقوق العباد کی ادائیگی کے فوائد۔ اللہ کی رضا۔ بندوں کے ساتھ حسن سلوک اللہ کو محبوب ہے۔ معاشرتی امن۔ حقوق العباد کی ادائیگی سے معاشرے میں انصاف اور سکون آتا ہے۔
آخرت میں کامیابی، جو شخص دنیا میں بندوں کے حقوق ادا کرے گا وہ آخرت میں کامیاب ہوگا۔ حقوق العباد کی ادائیگی کا طریقہ: نمبر 1، ہر رشتہ کو پہچاننا اور اس کے تقاضے سمجھنا۔ نمبر 2، اپنے عمل سے دوسروں کو نقصان نہ پہنچانا۔ نمبر 3، اگر کسی کا حق ادا نہ کیا ہو تو دنیا میں ہی اس سے معافی مانگ لینا۔ ظلم، بددیانتی اور حق تلفی سے مکمل اجتناب۔ ہر وقت عدل، رحم، عفو اور اخلاق سے پیش آنا۔ ایک جامع حدیث ہے صحیح بخاری کی: جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں فرماتا۔ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں بلکہ معاملات، اخلاق اور معاشرت کا بھی دین ہے۔ حقوق العباد کی اہمیت قرآن و حدیث میں جس شدت سے بیان کی گئی ہے وہ اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کا خیال رکھنا ایک عظیم عبادت ہے۔ اگر مسلمان حقوق العباد کی ادائیگی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو نہ صرف معاشرہ امن و انصاف کا گہوارہ بن جائے بلکہ ہماری عبادات بھی اللہ کے ہاں مقبول ہو جائیں گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نہ صرف اپنے خالق کے حقوق ادا کریں بلکہ اس کے بندوں کے حقوق کا بھی خیال رکھیں تاکہ دنیا و آخرت میں دونوں میں کامیاب ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دوسرے دوستوں کے حقوق کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔